پوری زندگی مرے دم تک حنفی رہتے ہوئے ہی ان کی جو ہے فقہ کے مطابق آپ زندگی گزارنا ہے. آپ شافعی ہیں تو شافعی مسلک کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اسی طرح آپ کو بتا رہا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہاں سے دین نکلا, یہاں سے فقہ نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل بہت بڑے صحابی رسول ہیں, تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنائے. کہاں کا؟ یمن کا گورنر بنائے. فرمائے کہ اے معاذ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, سبحان اللہ, جی میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, اور جب تم جا رہے ہیں یمن, تمام لوگ یمن کے لوگ لیٹر لکھ کر بولے کہ بہت ہی بہترین عالم کو بھیجو. فرمائے کہ تم اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ آ گیا تو کیسا حل کرتے؟ تو حضور سوال کر رہے ہیں, تو بولے کہ یا رسول اللہ میں قرآن میں دیکھوں گا, قرآن میں نہیں ملا حدیث میں دیکھوں گا, حدیث میں نہیں دیکھوں گا تو میں میری سوچ اور یفقہوا فی الدین کے تحت مطلب جو ہے میرا قیاس لگا کر میں جو ہے بتاؤں گا. تو یہاں سے دین, اب حضور کچھ نہیں بولے, قرآن کی بات آ گئی, حدیث کی بات آ گئی, اور تمہاری قیاس مطلب تم دیکھ کے قرآن اور حدیث میں دیکھ کے تمہارے مطابق تم فیصلہ کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے اماموں کو, ارے بھائی اماموں کو کیوں مانتے ہیں؟ تو غیر مقلدین ہیں کہتے کہ 4 اماموں کو کیوں مانتے ہیں؟ 4 امام کو ماننا ضروری ہے, ضروری ہے. اسی طرح امام شافعی جو شافعی مسلک کے بہت بڑے امام ہیں, آپ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو, میں بہت بڑا امام ہوں, بہت بڑا جو ہے محدث ہوں, مگر کوئی مجھے مسئلہ حل نہیں آتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مزار پہ جاتا, 2 رکعت نماز پڑھتا, نماز سے پہلے جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا نماز کی حالت میں وہ مسئلہ حل ہو جاتا. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے, شافعی امام شافعی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ والے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جاتے. ہم بھی گنہگار ہیں, اللہ والوں کے پاس جا کے دعا کرتے, جی اللہ والوں کے پاس جا کے دعا کرتے. تو محترم حضرات کرام ایسے واقعات سینکڑوں واقعات ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتے ہیں کہ آپ کے تعلق سے جو کہ آپ رمضان آ رہا نا, رمضان میں آپ جو ہے 60 قرآن مکمل کرتے تھے. کتنی بتائیے؟ 60 قرآن مکمل کرتے تھے. دن میں 1 قرآن, شام میں 1 قرآن. آج ہمارا یہ معاملہ ہو جاتا کہ بھائی اب گرمیاں آ رہی تو ارے بھائی کیسا ہوگا, یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ روزے کیسے گزریں گے, 14 گھنٹے کے روزے ہیں, 15 گھنٹے کے روزے ہیں. ارے بھائی گزار دیتا, اتنا گزر گیا, یہ بھی گزر جاتا. تراویح دیکھ رہے ہیں کہ بھائی نوجوانوں سے مخاطب ہوں, پھر ہوتے جاؤں گا کہ جو ہے چاند رات سے لے کے چاند رات تک, جو ہے رمضان کے چاند سے لے کے شوال کے چاند تک پوری 30 دن 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے. اگر ایک بھی رکعت چھوٹی آپ گنہگار ہیں. ایک بھی رکعت 10 دن پڑھ لیا, بھائی میرا مال ہے, میرا کاروبار ہے, میں مشغول ہو جاؤں گا, میں فلانا وہ حافظ کے پیچھے پڑھ لیا, 1 دہا پڑھ لیا, وہ فلانا 3 شبینہ پڑھ لیا, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. یہ جو آج بنا لیے جو ہے 3 شبینہ, وہ 1 رکعت میں قرآن, بالکل اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 1 قرآن جو ہے پہلے مکمل کر لیا, 1 دن 3 دن سے پہلے وہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں, فرمایا سمجھا ہی نہیں. جو ہے یہ آج کل جو ہے بنا لیے محترم حضرات کرام, اس سے جو ہے گریز کرنا چاہیے. رمضان آ رہا مذاق بنا کر رکھے, رمضان آ رہا تو رمضان میں عبادت کرنا چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے. مختصر کریے آپ, مختصر انداز میں جو ہے آپ 1 سوا پارہ پڑھ لیجیے, پڑھ لے کے آرام سے جو ہے کریے. آپ پورا ایسی بھائی 5 پارے پورے مسجدیں بھرے ہوئے اس کے بعد ختم, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا محترم حضرات کرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نماز کی پابندی کرو, عبادت کرو, اللہ کے رسول کی عبادت کرو. اسی طرح جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن سے ہمیشہ وابستہ رہو اور اہل بیت کی محبت کرو. اہل بیت کی کیسی محبت دیکھیے, آپ آخری بات بتا کر اختتام بنا رہا ہوں. اہل بیت کی محبت کیسی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم فرماتے ہیں لوگوں آپ کی عمر پوچھے, سبحان اللہ بولیے, جی آپ کی عمر پوچھے, امام اعظم سے عمر پوچھے آپ کی ایج کتنی ہے, فرمایا 2 سال. آپ کی 2 سال ایج ہے, فرمایا ہاں 2 سال ہے, اس لیے کہ امام جعفر صادق کے پاس میں 2 سال علم حاصل کر رہا ہوں. اگر وہ 2 سال نہیں علم حاصل کرتا تو امام اعظم ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. بتائیے آپ, یہ معاملہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ, مطلب آل رسول سید امام جعفر صادق کے پاس آپ علم حاصل کریں. محترمہ دیں گا 2 سال آپ بھر فرماتے 2 سال میری عمر ہے. تو یہ محبت اہل بیت اطہار سے, یتیموں کی محبت کرتے تھے, بے سہاروں کا سہارا کرتے تھے, اور جو ہے غریبوں کے اور مسجدوں کی جو ہے بہت ہی فکر کرتے تھے, اور پاک صاف رہتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کے تحت اللہ پاک ہے. اور جو ہے آپ بھی فرماتے تھے لوگوں اللہ پاک ہے, جب اللہ رب العزت کی عبادت کریں تو خود بھی پاک ہو جاؤ. اسی طرح محترم حضرات کرام علماء کرام فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے دین
دین کو زندہ کرے، شریعت مطہرہ کو زندہ کرے، اور فقہ مسائل، نماز کی شرائط ہے نا، نماز پڑھیں، نماز میں رکوع کیسا کرنا، سجدہ کیسا کرنا، اور جو ہے پھر نماز کے شرائط کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، یہ سب جو بتائیے ذات امام اعظم ابو حنیفہ ہے. یہ سب جو بتائے نا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دین ہے. نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم تھا، یقیناً نہیں معلوم تھا، مگر امام اعظم اس کو جو ہے بتائے. اور آپ کے مطلب علم، مطلب جب علم دیتے تھے درسگاہ میں 1000 محدثین، ایسے ویسے محدثین نہیں، ایسے ویسے عالم دین نہیں، جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھے، 1,00,000 دور دراز سے آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درسگاہ میں بیٹھتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ، تو بتائیے آپ کی کیسا معاملہ تھا. دنیا کے معاملے میں بھی اعلیٰ تاجر تھے، اور علم کے معاملے میں بھی سب سے اعلیٰ، اور تابعین میں سب سے اعلیٰ جو مقام و مرتبہ اور علم کا اور علم کی شمع کو وہ مشرق اور مغرب میں پھیلائے، وہ ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تو محترم حاضرین کرام، 2 شعبان کو آپ کا وصال کا دن ہے. کون سے بولیے؟ 2 شعبان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو آپ کی وصال کا دن ہے. لہذا وقت تو گزر گیا، ہمارا فاتحہ دلائیے. لوگوں اپنے بچوں کو معلوم ہوگا، جو ہے آج کل جو ہے ایمان کی چوری بہت زیادہ ہو رہی ہے. آپ کا فون چوری ہوگا، گاڑی چوری ہو گئی، پھر مل جا سکتا، پر ایمان چلے گا نا، نہیں ملتا. تو لہذا آپ جو کریں گے آپ کے بچے وہی کرتے. تو لہذا یہ جو ہے بزرگان دین کے واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے اپنے زندگی میں عمل لانا چاہیے. عمل سی زندگی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا باری تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا باری تعالیٰ جو ہے رمضان آ رہا ہے، رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو راضی ہو جا، تیری رضا والی زندگی عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.